تو آپ کو پاکستان نے 9/11 کا پلانر پکڑ کے دیا، آپ کو پاکستان نے القاعدہ کا نمبر 2 پکڑ کے دیا ابو فراج اللیبی، آپ کو پاکستان نے القاعدہ کا نمبر 3 پکڑ کے دیا ابو زبیدہ اور رمزی بن شباہ۔ یہ لوگ اتنے بڑے بڑے بلڈوزر لے کے آئے اور انہوں نے وہ فینس توڑی اور وہ اندر گھس گئے اسرائیل کے اندر۔ آپ لوگوں کی سیکیورٹی فورسز، آپ کی شین بیت جو انٹرنل سیکیورٹی دیکھتی ہے، آپ کی موساد اور جن کی بہت بڑی انگریس ہے حماس کے اندر، وہ سب لوگ کہاں تھے؟ اور انہوں نے ٹرائیڈنٹ ہوٹل، تاج ہوٹل، کیما ہاسپٹل، میٹرو سینما کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے۔ 2 دن تک یہ سارا ڈرامہ چلتا رہا۔ جب یہ سب ہو رہا تھا تو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کہاں تھی؟ فرام نورگل ہی وینٹ ٹو درہ پیچ ڈسٹرکٹ، وہاں پہ جا کے اسامہ بن لادن نے اپنی پناہ گاہ بنا لی۔ So since 2001 till 2006 he was there۔ آپ نے اس پہ ڈسکشن کر لیا، always available۔ بٹ یہ کہنا ہے کہ جی پاکستان کا فیلور ہے اور پاکستان اس میں کمپلیسنٹ تھا، پاکستان نہیں کر سکا، تو دیٹ از ویری رانگ۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام سمیحہ یوسف ہے۔ ریسنٹلی UN سیکیورٹی کونسل کے سیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی امبیسڈر پاکستان کو ایک پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اسامہ بن لادن کے انسیڈنٹ کو لے کر کہ پاکستان اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم ہے، لیکن جس کے جواب میں اس پاکستانی امبیسڈر ان کو ایک مثبت جواب دیتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شروع سے ہی انٹرنیشنل کمیونٹی میں جس کو بھی جب بھی پاکستان کو کال آؤٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ اس ایک انسیڈنٹ کی بیس پر ہی کال آؤٹ کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ چیری پکنگ آف ایویڈنس ہوتی ہے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم اسپیسیفکلی اس کو اسٹڈی کریں گے اور حارث ہمیں جو ہے اس کے بارے میں بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ السلام علیکم حارث۔ وعلیکم۔ تو میں آپ سے سب سے پہلا سوال حارث یہ پوچھنا چاہوں گی کہ وار آن ٹیرر کے بارے میں دیر ہیزنٹ بین اے اسٹڈی، ٹھیک ہے، لیکن رف ایسٹیمیٹ 85 سے 1 ملین کے اوپر بھی جو ہے بتایا جاتا ہے کہ سویلین لائف اتنی لاسٹ ہوئی ہیں، اور اکنامکلی بھی 160 بلین پلس ہماری کاسٹ آتی ہے۔ تو کیوں اسی انسیڈنٹ کو ہمیشہ ریفر کیا جاتا ہے بن لادن کے کیس میں کہ پاکستان جو ہے وہ اسٹیٹ اسپانسر ہے ٹیررزم کا؟ سمیحہ، پاکستان نے جو وار آن ٹیرر لڑی ہے نا، یہ القاعدہ کے خلاف تھی، اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ امریکن فورسز along with دی نیٹو اینڈ پھر لیٹر آن دی انڈر دی امبریلا آف ISAF انٹرنیشنل سیکورٹی اسسٹنس فورس، وہ القاعدہ کے خلاف آئے تھے افغانستان میں انڈر دا پریٹیکس کہ امریکہ کے اوپر القاعدہ نے حملہ کیا اور افغان طالبان ان کو یہاں پہ پناہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ان کے پیچھے آئے تھے اور ڈیفینیٹلی اسامہ بن لادن کے پیچھے آئے تھے۔ بعد میں یہ لڑائی کا جو ایک شفٹ آیا ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے 2008-9 کے بعد سے، جب امریکنز نے فوکس کرنا شروع کر دیا افغان طالبان کے اوپر، اور پھر نیشن بلڈنگ اور ان سب چکر کے پیچھے چلے گئے، اور وہ جو ایک لڑائی تھی القاعدہ کے خلاف وہ کہیں پیچھے رہ گئی۔ تو پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ لڑائی تھی کس کے خلاف۔ اچھا، نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستان نے القاعدہ کے خلاف بہت بہترین لڑائی لڑی ہے۔ آج جو پوری دنیا میں القاعدہ کا صرف نام ہی رہ گیا، اور ابھی صرف ان کے جو اسامہ بن لادن کے چھوٹے والے بیٹے ہیں حمزہ بن لادن اور سعد بن لادن، جو کہ افغانستان میں اس کو ری گروپ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اور ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آئے ہیں آلموسٹ، تو وہ بھی پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے ہوا جب القاعدہ کو توڑا گیا، اور اب کہیں جا کے القاعدہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جی دوبارہ ری گروپ کر رہی ہے اور بات چیت اس طرح کی ہو رہی ہے۔ تو ایز آپ نے کہا کہ چیری پکنگ کی جاتی ہے ایک اسامہ بن لادن کے انسیڈنٹ کو لے کے، یہ کیوں نہیں پوری دنیا مانتی کہ آج اگر دنیا القاعدہ کے حملوں سے یا ان کی کوئی نیفیریس گیم سے ان کو چھٹکارا ملے، وہ پاکستان کی وجہ سے ملے۔ آلدو کوئی ایسی اسٹڈی نہیں ہوئی آج تک، نہ پاکستان میں نہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں، بٹ تھرو دا کورس آف مائی کریئر آئی وڈ سے کہ تقریباً 2,500 سے اوپر القاعدہ کے آپریٹیوز مارے گئے ہیں اور ان کو پکڑا گیا ہے، اور یہ تقریباً 95% پاکستان نے ہی کر کے دیا آپ کو، کیونکہ القاعدہ بھاگ کے پاکستان آ گئی تھی، موسٹلی وزیرستان اور پھر کراچی، لاہور، ہر جگہ تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں خالد شیخ محمد KSM جس کو کہتے ہیں، اینڈ ہی واز اے ماسٹر مائنڈ آف 9/11 اٹیکس، انہوں نے ساری پلاننگ A to Z اس شخص نے کی، اس کو کہاں سے پکڑا گیا؟ یہی راولپنڈی میں جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے اس کو پکڑا گیا، اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ہی پکڑ کے امریکہ کو دیا۔ اور آپ کو سب سے سرپرائزنگ بات بتاؤں، وہ بندہ آج تک زندہ ہے۔ اب دنیا یہ سوال کیوں نہیں کرتی امریکہ سے کہ بھائی آپ نے اگر یہ بندہ، آپ نے پاکستان نے آپ کو ایک پرائزڈ بندہ القاعدہ کا نمبر 2 پکڑ کے دیا ہے، تو آپ آج تک اس کو پروسیکیوشن میں کیوں گھما پھرا رہے ہیں؟ ابھی تک اس کا کیس امریکہ میں چل رہا ہے، ہی از اے لائف۔ پھر القاعدہ نمبر 2 ابو فراج اللیبی جو ہیں، ان کو پاکستان نے پکڑا 2005 میں، خالد شیخ محمد کو 2003 میں راولپنڈی سے پکڑا،
2005 میں ابو فراج اللیبی کو پکڑا مردان سے. اگین پاکستان سیکورٹی فورسز نے ایک پرائزڈ القاعدہ کا بندہ پکڑ کے آپ کو دیا, اور آپ کو میں پھر بتاؤں وہ بھی آج تک زندہ ہے, وہ بھی امریکہ میں پروسیکیوشن کے نیچے آج تک چل رہا ہے. یہ القاعدہ کا نمبر 2 تھا. ابو زبیدہ القاعدہ نمبر 3 جس کو فیصلہ آباد سے پاکستان نے پکڑ کے دیا آپ کو 2002 میں, وہ بھی آج تک زندہ ہے. وہ بھی آپ اس کو لے کے پروسیکیوشن میں امریکہ میں ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں آج تک لے کے پھر رہے ہیں. تو آپ کو پاکستان نے 9/11 کا پلانر پکڑ کے دیا, آپ کو پاکستان نے القاعدہ کا نمبر 2 پکڑ کے دیا ابو فراج اللیبی, آپ کو پاکستان نے القاعدہ کا نمبر 3 پکڑ کے دیا ابو زبیدہ, اور رمزی بن شباہ جو کہ 9/11 کا ایک پائلٹ تھا, اس نے ہونا تھا جہاز لے جا کے اس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں ہٹ کرنا تھا, بٹ ہی کوڈ ناٹ میک اٹ, اور وہ بہت بڑا پلانر رہا تھرو خالد شیخ محمد, اور یہ ساری کام کرتا رہا. اس کو سن 2002 میں کراچی سے ایک انٹرنیٹ کیفے سے پاکستان سیکورٹی فورسز نے پکڑ کے دیا, وہ بھی آج تک زندہ ہے, اس کو بھی آپ لے کے پھر رہے. تو اگر آپ نے چیری پکنگ کرنی ہے ایک انٹیلیجنس فیلیور کے اوپر ہاں مانتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کا یہاں پہ ہونا ایک بہت بڑا بریچ ہے, ایک بہت بڑا انٹیلیجنس فیلیور ہے, بٹ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ پاکستان 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, ہمارا 2500 کلومیٹر کا بارڈر افغانستان کے ساتھ ایک پورس تھا, اب بہت جا کے کچھ میکینزم چل رہے ہیں, پاسپورٹ کے اوپر آپ نے آنا جانا ہے, سیم گوز فار ود ایران آلسو. تو پاکستان میں یہ ہونا کوئی انہونی بات نہیں, ہم تو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں. تو ایک انسیڈنٹ کو لے کے اگر آپ آج تک نہیں بھول رہے ہیں پچھلے 15 سال میں, اور ہر کوئی آ کے اسی کو پنچنگ بیگ بنا رہا ہے پاکستان کے اگینسٹ, تو پاکستان کی یہ جو اتنی بڑی میں نے بھی آپ کو اچیومنٹس بتائی ہیں وہ کیوں نہیں کوئی بتاتا, وہ کیوں نہیں کوئی مانتا کہ پاکستان نے دنیا کو اگر ایک سیکیور جگہ بنایا ہے تو پاکستان نے ہی اتنے بڑے بڑے بندے القاعدہ کے پکڑ کے دیے ہیں آپ کو. اور سب سے بڑی بات جو ہم پہ ایک انگلی اٹھتی ہے کہ جی اسامہ بن لادن یہاں سے پکڑا گیا, تو بھائی آپ یہ تو امریکہ سے بھی پوچھیں نا, یہ جو میں نے اتنے نام لے لی ان کو آج تک آپ پروسیکیوشن میں کیوں لے کے پھر رہے ہیں ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں, ان کو آپ ٹانگیں, ان کو آپ پھانسیاں لگوائیں, ان کو آپ ایک ایگزامپل بنائیں لوگوں کے سامنے, یہ لوگ آج تک زندہ کیوں ہیں, یہ سوال کیوں نہیں ہوتا. اور ابھی آپ کے سوال کو میں اور آگے لے کے چلتا ہوں. اگر آپ نے ایک چیری پکنگ کرنی ہے, ایک انسیڈنٹ کو لے کے آپ نے پاکستان کو پکڑنا ہے اور آپ نے کہنا ہے کہ جی نہیں ہم اسی انسیڈنٹ کو لے کے پنچنگ بیگ بنائیں گا جب ہمیں موقع ملے گا, چاہے وہ اسرائیل کو اب ملا ہے, چاہے وہ انڈینز ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے مہذب اور بڑے اچھے بولنے والے ہیں, ان کو موقع ملتا ہے وہ جانے نہیں دیتے اس کو ہاتھ سے لے کے, اسامہ بن لادن کی تصویریں اپنے پوڈ کاسٹ میں لا کے بار بار دکھا رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ برٹش کے UK کے ڈیفینس ایکسپرٹس وغیرہ ہیں, ابھی تو چلے وہ خاموش ہو گئے, ایک زمانے میں بولتے بہت تھے, چاہے وہ امریکنز ہیں. تو اگر آپ نے چیری پکنگ کرنی ہے ایک انسیڈنٹ کو لے کے تو آئیں, ابھی ہم یہاں سے بسم اللہ کرتے ہیں, پھر ہم چیری پکنگ کرتے ہیں, آپ کے ساتھ بھی ہم ایک ایک انسیڈنٹ لے کے چلتے ہیں, پھر آپ اس کا بھی ہمیں جواب دیجیے. اچھا حارث, ابھی ہم چیری پکنگ آف ایویڈنسز کی تو بات کر ہی رہے ہیں, تو پاکستان کے کیس میں جیسے ہم نے بولا کہ بن لادن کا انسیڈنٹ جو ہے ہم ریفر کرتے ہیں, تو گلوبل کمیونٹی میں ہاؤ کین وی کلیپ بیک باقی ان کنٹریز کو, انڈیا کو اور UK کو, ان بڑے میجر کنٹریز کو اس طرح کا انسیڈنٹ جن پہ ہم ان کو بھی کال آؤٹ کر سکتے ہیں. ہاں یہ ایسا ہے نا کہ ایک ہم سے ایک نالائکی ہوئی ہے ہمارے جرنلسٹ سے اور ہمارے جو تھنک ٹینک ایکسپرٹس ہیں جس کو عام فہم میں انٹیلیجنسیا بولتے ہیں, کہ آپ ایک مثبت اور ایک بھرپور جواب نہیں دے سکے اس کیس کے اگینسٹ میں. اور ہمارے ایمبیسڈر صاحب جو ابھی یونائٹڈ سیکورٹی کاؤنسل میں جن کو کال آؤٹ ہوا جس طرح آپ نے ابھی بتایا تھا, تو وہ بھی کوئی, لیکن چلیں وہ تو ایمبیسڈر ہیں, ان کو شاید اتنا تجربہ نہیں ہوگا چیزوں کا, تو یہ اس کو ایک نا مثبت طریقے سے ایک بفٹنگ رسپانس جس کو کہتے ہیں وہ ایک دفعہ دینا چاہیے آپ لوگوں کو. تو لیٹس ڈو اٹ. پھر جس طرح آپ کہہ رہی ہیں چیری پکنگ کرتے ہیں, تو ابھی آپ آتے ہیں پہلے اسرائیل کے اوپر. اسرائیل کے جو ایمبیسڈر ہیں ڈینی ڈینن, وہ ہیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں ان کے ایمبیسڈر ہیں, انہوں نے کال آؤٹ کیا پاکستان کو, اور انہوں نے کہا کہ جی اسامہ بن لادن جب پکڑا گیا یا مارا گیا ایبٹ آباد میں تو پوری دنیا نے بہت تعریف کی اس کی, اور امریکہ کی کہ جی آپ نے ٹیررسٹ کو ہانٹ ڈاؤن کیا. تو ہماری بھی کرنی چاہیے, کیونکہ جس طرح ہم نے قطر میں حماس کے اوپر کیا ہے تو وہ ہمیں بھی اس کی تعریف کرنی چاہیے. وہ ایک اس سیٹ پریسیڈنٹ کو اپنے مفاد میں استعمال کرنا چاہ رہے تھے. سیم گوز فار پرائم منسٹر نیتن یاہو, وہ آئے, اور سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو جو اسرائیل گئے ہوئے تھے رائٹ آفٹر دی قطر اٹیکس, تو ہی واز اسٹینڈنگ ود ہم ان دی پریس کانفرنس آن دی 15th of September دس ایئر, اینڈ ہی آلسو اسٹیٹڈ دا سیم کہ جی ہمیں ہماری تعریف کرنی چاہیے, ہم نے بھی وہی کیا جو امریکہ نے کیا, اور امریکہ نے بھی ایک ٹیررسٹ کو ہنٹ ڈاؤن کیا, تو ہم بھی ٹیررسٹ کو ہنٹ ڈاؤن کر رہے ہیں دوسرے ملک میں. مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوا اور انہوں نے پاکستان کا نام لیا. تو اب آتے ہیں اسرائیل کی طرف.
دیکھیں اسرائیل آج ایک جنگ لڑ رہا ہے غزہ میں، جو کہ 7 اکتوبر سے 2023 سے شروع ہوئی ہے. جی. تو آپ یہ دیکھیں جو غزہ کا علاقہ ہے، جس طرح میں نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی بتایا تھا کہ ویسٹ بینک اور غزہ یہ دو پیلسٹائن سٹیٹس ہیں، ٹھیک ہے، بٹ ان کے بیچ میں اسرائیل ہے. اب میپ چل رہا ہوگا تو لوگ ذرا زیادہ اچھا سمجھ بھی سکتے ہیں. اب غزہ کا جو یہ علاقہ ہے نا، جہاں پہ اسرائیل یہ جینوسائڈ کر رہا ہے، 65,000 لوگوں کو اب تک شہید کر چکا ہے پچھلے 2 سال میں، تو یہ تقریباً اسلام آباد کے جتنا علاقہ ہے. اچھا. اس کی آبادی ہے آلموسٹ 2 ملین، 20 لاکھ. تو تقریباً 16-17 لاکھ لوگ تو اسلام آباد میں رہتے ہیں. تو آبادی کے یا ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا کے لحاظ سے اور رقبے کے لحاظ سے بائی ایریا وائز یہ آلموسٹ اسلام آباد جتنا علاقہ ہے. اس کو 5 گورنریٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. نارتھ غزہ، پھر غزہ سٹی، رافہ، ویسٹ بینک اور دار البلح، یہ 5 گورنریٹس ہیں غزہ کے. اس کا بلاکیڈ ہوا ہے 2008 سے، اور اسرائیل نے یہاں پہ 5 دفعہ اٹیکس کیے ہیں پراپر اپنی ملٹری کو ایڈوانس میں لا کے، 2008 میں، 12 میں، 14 میں، 21 میں اور اب 2023 میں، جو کہ اب تک چل رہا ہے. آپ غزہ اگر جو بھی گیا ہوا ہے، خیر میں تو نہیں گیا بٹ ہمارے جاننے والے کچھ لوگ ہیں جو کہ گئے ہوئے، دے وڈ ٹیل یو کہ غزہ کو پورے فورٹیفائڈ پوزیشن میں یہ لے کے آئے ہوئے ہیں. وہاں پہ فینس لگی ہوئی ہے جگہ جگہ غزہ اور اسرائیل کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے. وہاں پہ بیریکیڈز لگے ہیں، بہت اونچی اونچی کانکریٹ والز لگی ہوئی ہیں 15-15 16 فٹ کی. وہ بھی پکچرز چل بھی رہی ہوں گی، لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں. اور وہاں پہ غزہ کے جو بھی پیلسٹینینز ہیں، اگر وہ اس کے قریب آتے ہیں، 1 کلومیٹر کا ایریا انہوں نے نو مینز لینڈ کا رکھا ہوا ہے. مطلب یہاں پہ آپ کوئی بندہ قریب نہیں آ سکتا اس فینس کے اور اس بیریکیڈ وال کے. اچھا. اور اگر آئے گا تو شوٹ ٹو کل کا آرڈر ہے اسرائیلی سیکورٹی فورسز کو. وہاں پہ وہ 24/7 ڈرونز اڑاتے ہیں. ایسے ٹیکنالوجی میں اسرائیلیز کو آپ پیچھے نہیں چھوڑ سکتے. اور لوگوں کو پتہ شاید نہیں ہوگا، S&P 500 کی جو ٹاپ کمپنیز ہیں، ان کا سارا R&D تو یہاں پہ ہوتا ہے. جو آپ گوگل، واٹس ایپ، یہ سب کچھ، فیس بک اور یہ آن لائن شاپنگ کے لیے امیزون وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ان سارا کا R&D اسرائیل میں لگا ہوا ہے. تو اسرائیل ٹیکنالوجی میں آپ ان کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے. تو دا وے دے آر یوزنگ دیئر ڈرون، دیئر تھرمل کیمراز، تو وہاں سے آپ ہل بھی نہیں سکتے اس غزن بارڈر کے قریب آ کے فلسطین کی طرف اسرائیل کی طرف جانے کے لیے. آن 7 اکتوبر 6,000 حماس فائٹرز اور اسرائیلیز نے اٹیک کیا اسرائیل کے اوپر فرام 30 ڈفرینٹ پوزیشنس. اینڈ اگین ایک میپ چل رہا ہوگا تو لوگ ذرا اچھا سمجھ بھی سکیں گے کہ وہ اسرائیل کے اندر گھس گئے. اور انہوں نے 1,000 تقریباً 200 اسرائیلیز کو ہلاک کیا، ان کے فوجیوں کو، ان کی انسٹالیشنز کو تباہ کیا، سینما سینٹر، سپر مارکیٹس میں گھس گئے. جس کے بعد سے اسرائیل نے ایک پریٹیکس بنایا اور انہوں نے یہ سارا کچھ شروع کیا. اب چیری پیکنگ کرنی ہے تو پھر کر لیتے ہیں. یہ اسرائیل سے کسی نے سوال نہیں کیا، ود ان اسرائیل اینڈ دا ویسٹرن میڈیا آلسو. اتنا بڑا اٹیک تیاری ہو رہی تھی، اور جب بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آپ قریب بھی نہیں جا سکتے اس دیوار کے، تو یہ جب لوگ تیاری کر رہے تھے، یہ پیرا گلائڈرز پریپیئر کر رہے تھے، یہ 3,000 راکٹ فائر کیے انہوں نے 7 اکتوبر کو، 8 اکتوبر کو اسرائیل کے اوپر. تو اسرائیل کی انٹیلیجنس کہاں پہ تھی؟ جی. کیوں فیل ہوگی؟ یہ لوگ اتنے بڑے بڑے بلڈوزر لے کے آئے اور انہوں نے وہ فینس توڑی اور وہ اندر گھس گئے اسرائیل کے اندر. آپ لوگوں کی سیکورٹی فورسز، آپ کی شین بیت جو انٹرنل سیکورٹی دیکھتی ہے، آپ کی موساد جن کی بہت بڑی انگریس ہے حماس کے اندر، وہ سب لوگ کہاں تھے؟ یہ اسرائیل سے سوال ہونا چاہیے نا. تو یہ کوئی سوال نہیں کرتا. اب دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی جیسے MIT، پینسلوینیا، آئی وی لیگ کی یونیورسٹی، وہاں پہ بہت بڑے پروٹیسٹ ہوئے، لوگوں نے یہ سوال کیے. ان کے اوپر تو امریکہ نے بین لگا دی، اسٹوڈنٹس کے اوپر فنڈس بند کرنے شروع کر دیے. امریکہ میں آپ بات کرتے ہیں اسرائیل کے خلاف تو ابھی آپ کے تو سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی چیک ہونے شروع ہو گئے. تو اگر یہی کرنا ہے اسامہ بن لادن کو، تو پرائم منسٹر نیتن یاہو آ کے یہ بتائیں نا اتنا بڑا سیکورٹی بریچ کیسے ہو گیا. وہ بھی آپ ذرا سن لیں. 1 جنوری 2025 سے لے کے سپٹمبر اکتوبر تک اسرائیل میں بہت پروٹیسٹ ہو رہے تھے، کیونکہ اسرائیل کی گورنمنٹ سپریم کورٹ کو اور کورٹس کو اوور رن کر رہی تھی امینڈمنٹس لا کے، جس سے گورنمنٹ کو بہت پاور ملتی تھی اس کے اوپر. وہ پروٹیسٹ روکنے کے لیے اور بہت کچھ کرنے کے لیے یہ سب ہوا. اسرائیل سے آج اگر ہم پوچھیں، اگر ہمیں اسامہ بن لادن کا آپ پوچھ رہے ہیں تو آپ اس کا بھی جواب دیں نا. آپ نے اپنے کون سے جنرل کو، کون سے شین بیت کے سینئر آفیسر کو، کون سے موساد کے سینئر آفیسر کو آپ نے پکڑا اور پروسیکیوٹ کیا؟ اتنا بڑا سیکورٹی بریچ ہوا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا نمبر 1. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے انڈین دوست بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اس کو بہت پوڈ کاسٹ بنایا، بہت اس کو
میں کہوں گا جیسے ان کی عادت ہے مسالہ ڈالنے کی، بہت مسالے ڈالے اور انہوں نے شور شرابہ کیا کہ جو اسامہ بن لادن، جیسے میں کہتا ہوں ہر پوڈ کاسٹ میں اسامہ بن لادن کی تصویر لے کے آ جاتے ہیں، اور ٹھیک ہے اسامہ بن لادن یہاں پہ تھا، لیٹس ایگری، بٹ ابھی آپ سے بھی ایک دو سوال کر لیتے ہیں۔ 2001 میں آن 13 دسمبر نیو ڈیلی میں جو انڈیا کی پارلیمنٹ ہے وہاں پہ لوک سبھا اور راجیہ سبھا یعنی جس طرح سینٹ اور جنرل اسمبلی ہوتی ہے وہاں کا اجلاس ختم ہوا، اور ایک گاڑی میں 5 اٹیکر گھس گئے اسمبلی کے اندر۔ اچھا، ایک سوسائڈ بلاسٹ ہوا اور انہوں نے کافی دیر فائٹ کی اور اس کے اندر 10 12 14 لوگ ہلاک ہو گئے اور وہ سوسائڈر بھی گئے، اور 100 کے قریب لوگ زخمی ہو گئے، اور اس کے بعد بہت بڑا انسیڈنٹ ہو گیا۔ آپ کا کیپٹل میں آپ کی اسمبلی کے اوپر اتنا بڑا حملہ ہوا، اور وہ جو لوگ آئے تھے 5 اٹیکر وہ ہوم منسٹری کی، جس طرح ہماری انٹیریئر منسٹری ہوتی ہے وہاں پہ انڈیا میں ہوم منسٹری کہتے ہیں، ان کے فیک آئی ڈی کارڈز انہوں نے بنائے ہوئے تھے کہ ہم ان کے امپلائیز ہیں، اور وہ اپنے ساتھ سوسائڈ ویسٹ اور AK-47 اور کلاشنکوف وغیرہ لے کے آئے ہوئے تھے۔ یہ اتنا بڑا سیکورٹی بریچ کیسے ہو گیا؟ آپ نے کسی سے پوچھا؟ آپ نے کہا کہ کون لوگ اس کے اندر انوالوڈ ہیں، کن لوگوں کو ہم نے پروسیکیوٹ کیا، ہوم منسٹری کے کن لوگوں نے یہ ایشوز کیے ہیں، پاسز ان کو ایشوز کیے ہیں؟ آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ نے الٹا پاکستان کے ساتھ فوج لگا دی 10 مہینے کے لیے پریشر ڈالنے کے لیے، سیم جو آپ کی پرانی عادت ہے۔ تو آپ نے چیری پکنگ کرنی ہے تو پہلے آپ اپنی گورنمنٹ سے بھی سوال کریں، آپ لوگوں کے ملک کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے۔ دوسرا واقعہ آپ کے پاس ممبئی اٹیک کا ہوا، 10 اٹیکرز آئے ساؤتھ آف ممبئی، انہوں نے لینڈ کیا، لینڈ بائی امین کے ڈنکی بوٹ کے اندر آئے، اور انہوں نے ٹرائیڈنٹ ہوٹل، تاج ہوٹل، کیما ہاسپٹل، میٹرو سنیما، ٹاور ہوٹل، نریما ہاؤس کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے۔ 2 دن تک یہ سارا ڈرامہ چلتا رہا، اور 175 سے اوپر لوگ ہلاک ہو گئے، 300 زخمی ہو گئے۔ تو جب یہ سب ہو رہا تھا تو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کہاں تھیں؟ یہ بھی چھوڑ دیں، چلیں آپ کہیں گے کہ یہ ایک ونس ان اے مومنٹ انسیڈنٹ ہو گیا، تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ونس ان اے مومنٹ انسیڈنٹ اسامہ بن لادن کا بھی ہوا۔ آپ پاکستان کی وہ ساری قربانی کو القاعدہ کے اگینسٹ وہ تو آپ بھول جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو 2 لوگ تھے اس کے پلانر، ڈیوڈ کولمن ہیڈلی، جس کو داؤد گیلانی جس کا اصلی نام امریکن نیشنل ہے، ہی along with طہور رانا، طہور حسین رانا who is a کینیڈین نیشنل، یہ پکڑے ہوئے امریکن ہیں، اور یہ آئے تھے پہلے 2008 کے اسٹارٹ میں ہی، اور یہ ساری ریکی کر کے سارے ہوٹلز کی ساری فلمنگ کر کے سب کچھ کر کے پورا پلان بنا کے یہ لوگ واپس گئے، اور پھر انہوں نے یہ پلان کا اٹیک دیا ان اٹیکرز کو، اور یہ لوگ آئے انہوں نے یہ اٹیک کیا۔ آل دو طہور حسین رانا کو ابھی امریکہ نے ہینڈ اوور کر دیا ہے انڈیا کو، اور ڈیوڈ ہیڈلی ہے وہ جو داؤد گیلانی ہے ابھی بھی ان کے پاس ہیں۔ تو یہ جب آئے ہوئے تھے یہاں پہ اور یہ ساری کارروائی کر رہے تھے اور یہ ریکی کر رہے تھے، تو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کہاں تھیں؟ آپ کو نہیں پتہ لگا کہ یہ 2 بندے آئے ہوئے ہیں اور یہ سب کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا میجر اٹیک آنے والے؟ آپ کی اتنی انگریس نہیں ہے بقول آپ کے کہ لشکر طیبہ نے کیا ہے، تو آپ کیوں فیل ہوگے؟ دیکھیں آپ وہی اگین آئی ووڈ سے نا، آپ نے چیری پیکنگ کرنی ہے تو پھر ہر ملک میں نا بہت بڑے بڑے سیکورٹی بریچز ہوئے ہیں، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ اگین UK میں 7/7 کی بامبنگ ہوئی، 7 جولائی آف 2005، 4 سوسائڈ بامبر آئے، انہوں نے میٹرو اسٹیشن اور ڈبل ڈیکر بسز کے اوپر حملے کیے، 60 لوگ ہلاک ہو گئے، 800 اوپر زخمی ہو گئے۔ برٹش انٹیلیجنس ایجنسی MI5 اور MI6 کہاں تھی اس وقت؟ جی، آپ اس کو کیوں نہیں پوچھتے؟ اینڈ لاسٹلی دیکھیں امریکہ میں 9/11 اٹیک ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور 9/11 اٹیک کو اگر آپ نے انالائز کرنے، 4 اس کے رنگ لیڈرز تھے، جو 4 پائلٹس تھے جنہوں نے 4 جہاز لے جا کے 3 جہاز ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور دوسرے ٹاور میں ہٹ کیا، اور ایک پینٹاگون کی طرف گئے جو پہلے کریش ہو گیا کیونکہ لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اوور پاور کرنا شروع کر دیا تھا ہائی جیکرز کو۔ تو اس میں محمد عطا، مروان الشاہی، زاہد جرہ اور ہانی ہنجور، یہ ہیمبرگ سیل تھا، ہیمبرگ سٹی ان جرمنی۔ ان 1998 یہ لڑکے وہاں پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے جرمنی، وہاں پہ یہ بیٹھ کے ڈسکشنز کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی، اس وقت چیچنیا میں رشیا نے اٹیک شروع کیے ہوئے تھے، تو ہمیں جہاد کرنا چاہیے۔ تو جرمن انٹیلیجنس اس وقت کہاں تھی؟ انہوں نے ان لڑکوں کو سپاٹ کیوں نہیں کیا کہ جی ہمارے یہاں پہ ایک شہر میں اس طرح لڑکے ہر ہفتے بیٹھتے ہیں اور اس پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ ہمیں جہاد کہاں سے شروع کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے۔ دین سیم بوائز جن کا میں نے نام لیا، خاص طور پہ ان میں محمد عطا جو کہ رنگ لیڈر تھا، اینڈ زاہد جرہ، یہ جرمنی سے انہوں نے ٹریول کیا، انہوں نے یہاں اسلام آباد میں لینڈ کیا، اینڈ دین دے مووڈ آن ٹو قندھار، اور اسامہ بن لادن کے ساتھ ملے جا کے 2000 میں، اینڈ ترناک فارمز میں۔ ان کی ایک تصویر ویڈیو بعد میں آئی، وہ بھی چل رہی ہوگی۔
تو دے میٹ اسامہ بن لادن اینڈ خالد شیخ محمد جو کہ پلانر تھے, اینڈ ہی گیو دیم دس پلان. یہ لڑکے واپس آئے, پھر جرمنی, اور فرام جرمنی دے وینٹ آن ٹو یو ایس. تو ارلی 2000 میں یہ لڑکے پہنچتے ہیں اینڈ دے گاٹ انرولڈ ان ہوفمین ایویشن اسکول جو کہ فلوریڈا میں ہے, سوائے ہانی ہنجور کے جو کہ سین ڈیاگو میں سوربی فلائنگ کلب ہے وہاں پہ گئے, اور انہیں 6-7 مہینے فلائنگ کی ٹریننگ کی تھی. جہاز ہم نے کیسے اڑا, ان کو لائسنسز ملے. تو ویئر واز ایف بی آئی, انہوں نے ٹریک ڈاؤن نہیں کیا یہاں پہ, وہ سی آئی اے. اور سی آئی اے کی بہت لیک ڈاکومنٹس آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس, اویلیبل ہیں آن دی اوپن سورس انٹرنیٹ, آپ دیکھ سکتے ہیں. سی آئی اے اور ایف بی آئی کا کتنا ٹسل رہا ہے اس کے اوپر کہ آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں. اینڈ آئی ٹیل یو ون مور تھنگ, سی آئی اے نے ایلیکس اسٹیشن بنایا 1996 میں, اور وہ صرف اسامہ بن لادن کے لیے تھا. تو اسامہ بن لادن جب کندہار میں رہ رہا تھا, اور یہ ہم نے ڈرون کا نام سننا شروع کیا, ٹرائس کا نام سننا شروع کیا پاکستان میں 2005 کے آنورڈس, جب ایک امریکن جرنلسٹ گیا اور انہیں فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے نیچے انفارمیشن مانگی, تو اس کو یہ دل, تب ہمیں پتہ لگا کہ ڈرون ایسے ہو رہے ہیں پاکستان میں. حالانکہ ڈرون سنس 2000 افغانستان کے اوپر اڑ رہے تھے, اور وہ ازبکستان سے آتے تھے. تو وہ اسامہ بن لادن کو ٹریک نہیں کر رہے تھے, ان کو پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ لڑکے آئے ہوئے ہیں یا آ رہے ہیں جا رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ پلاننگ کس طرح کی ہو رہی ہے. اینڈ بہت سارے اگین آئی وڈ سے سی آئی اے کے لیک ڈاکومنٹس ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ اسامہ بن لادن کو ہنٹ ڈاؤن کیا گیا کہ جی یہ ہے اسامہ بن لادن, اس کو ویژولز آئے ڈرون کے اوپر, بٹ فائرنگ کی اجازت نہیں ملی. فائر کی اجازت اس لیے نہیں ملی کہ جی ایک اور ملک میں انسیڈنٹ کریٹ ہو جائے گا. اچھا, تو آپ نے جو 1998 میں کروز میزائل ہٹ کیے سوڈان میں اور پاکستان میں, افغانستان میں, خوست میں اسامہ بن لادن کے کیمپس کے اوپر کروز میزائل سے حملہ کیا گیا 1998 میں, سے وہ بچ گیا تھا. اینڈ دین لیٹر آن ہی شفٹڈ ٹو کندہار. تو آپ نے اس وقت تو کر دیا ایک دوسرے ملک میں حملہ کروز میزائل سے, تو اب آپ پریڈیٹر ڈرون سے کیوں نہیں اس کو ہٹ کر سکتے تھے؟ آپ کی ایف بی آئی کیوں فیل ہوئی ان لڑکوں کو ٹریک ڈاؤن کرنے میں کہ یہاں پہ جی 4 ٹیررسٹ فلائنگ ٹریننگ اسکول میں ٹریننگز کر رہے ہیں فلوریڈا میں اور سین ڈیاگو میں, اور یہ بعد میں 9/11 کریں گے, تو آپ فیل کیوں ہوئے؟ سی آئی اے کیوں فیل ہوئی؟ تو ونس اگین آئی وڈ سے یہ بڑا آڈ لگتا ہے جب آپ ایک چیز کو لے کے پاکستان کے اگینسٹ کر رہے ہیں, تو ہر ملک میں اس سے میجر انسیڈنٹ ہوئے ہیں جس میں آپ کے ہزاروں لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں, اور آپ اس کے اوپر کبھی نہیں بولتے. اور اب وہی مسئلہ, ہمارے لوگ بہتر طریقے سے اس کیس کو ڈیفینڈ کر ہی نہیں پائے ہیں, اینڈ دس از اے میسو فیلیور فرام مائی سائڈ. 9/11 کا ہم نے تو یہ ڈسکس کر لیا, یہ سارا جو ان کے پائلٹس تھے اور کیسے وہ ٹرینڈ ہوئے اور کیسے سب کچھ انٹیلیجنس فیلیور ہوا. ایک اور انٹیلیجنس فیلیور کی بات کر لیتے ہیں امریکنس کی. امریکنز آئے اور انہوں نے یہ لڑائی شروع کی, اسامہ بن لادن کا کیس وہ ڈسکس کرتے ہیں. ملا محمد عمر جو کہ افغان طالبان کے امیر ہیں اینڈ دے آر فاؤنڈر, تو ملا عمر ان کو کبھی نہیں ملے. دے کوڈ ناٹ ٹریک ہم ڈاؤن, وائی, اینڈ ہی نیور کیم ٹو پاکستان. دیکھیں اگر آپ میں یہ بات کروں گا نا تو شاید آپ کہیں گے جی یہ پاکستان کو ڈیفینڈ کریں. چلیں, بیٹی ڈیم از اے جرنلسٹ اینڈ شی از اے ڈچ نیشنل. انہوں نے ایک کتاب لکھی 2019-20 میں آئی تھی, ملا عمر اینڈ دی ان نون طالبان. پڑھ لیں. شی پرووڈ اٹ بائی ہر تھورو انویسٹیگیشن بائی لیونگ ان افغانستان. ایک جگہ جا کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ ملا عمر کبھی افغانستان سے نکلے ہی نہیں. ہاں, میں ان کو تھوڑا سا ڈفر کروں گا یہاں پہ. ملا عمر جسٹ کیم ونس ٹو پاکستان ان دس ہول وار اینڈ کیم ٹو نارتھ وزیرستان. وہ اسٹوری کسی اور ٹائم کے لیے, بٹ آئی ایم جسٹ کریکٹنگ ہر آن دس. باقی ملا عمر ڈیفینیٹلی ہی لیوڈ ان زابل since 2001 till his death in 2013. 2022 میں ان کی گاڑی جس میں وہ آئے تھے ادھر تک وہ دفنا دی گئی تھی تاکہ وہ امریکن کو ٹریس نہ ملے. وہ گاڑی نکالی گئی, وہ پکچرز ابھی چل رہی ہوں گی. ان کی قبر آئیڈینٹیفائی ہوئی 2022 میں, وہ زابل میں ہے. اینڈ زابل میں امریکن فورسز کے 3 فارورڈ آبزرویٹری پوسٹ تھی. ایک کا نام اپیچی تھا, ایک کا کچھ اور نام تھا. He was living right next in a miles distance from those military outposts. اب ملا عمر کو کیوں نہیں پکڑ سکے؟ تو یہ آپ کے اتنے بڑے بڑے فیلیور ہیں, اتنے بڑی بڑی چیزیں ہیں. ایک اسامہ بن لادن, it's not very wrongly you are approaching a subject. اچھا حارث, coming back towards
9/11 اور اسامہ بن لادن. اب ہمیں یہ بتائیں کہ اسامہ بن لادن کیسے افغانستان سے ٹریول کیا اور جرنی کیسے ان کو ایونچولی ایبٹ آباد میں ان کو ٹارگیٹڈ اٹیک کیا گیا. ہاں سمیحہ، دیکھیں اس میں نا اسامہ بن لادن کا بھی ہمیں ذرا جرنی پتہ ہونی چاہیے. جو ابھی ہمیں اس کے اوپر پنچنگ بیگ بنایا جاتا ہے نا، تو ذرا سا آپ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اسامہ بن لادن جب امریکنز آئے اکتوبر میں 2001 میں 2001 میں افغانستان، تو رائٹ ایٹ دی اینڈ ان نومبر 30 آپریشن تورا بورا میں شروع ہو گیا اسامہ بن لادن کو ہنٹ ڈاؤن کرنے کے لیے. کیونکہ پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ وہ کیونکہ کندھار فال ہو چکا تھا تو وہ جلال آباد آ گیا ہے، یعنی ننگرہار پروونس میں. اینڈ فرام ننگرہار ہی ہیز ٹریول ٹو تورا بورا ماؤنٹینز وچ از بیسیکلی ان پچیرا گام ڈسٹرکٹ آف تورا بورا ماؤنٹینز، جو کہ بہت قریب ہیں ہمارے بارڈر کے ساتھ. اور اگر کوئی بھی پارا چنار گیا ہو تو یو کین کلیئرلی سی ان دیٹ ڈائریکشن فرام پارا چنار، جو کرم ٹرائبل ڈسٹرکٹ کا کیپٹل سٹی ہے، تو وہاں سے آپ آپ کو نظر بھی آ سکتے ہیں. اور کسی نے ٹریول کیا بھی ہو تو اگر آپ جائیں تورخم کراس کرتے ہیں تو جلال آباد سے لیفٹ آپ جائیں گے شنوارو ڈسٹرکٹ، شنوارو سے آپ اچین جائیں گے، اچین ڈسٹرکٹ، اینڈ فرام اچین ٹو پچیرا گام. تو اینی بڈی ووڈ ہیو ٹریول، تو اس کو بڑا فیئر آئیڈیا ہوا کہ میں کیا بول رہا ہوں. اسامہ وہاں پہ تھا، امریکن فورسز آئے اینڈ دے ڈپلائڈ آلموسٹ 100 آف دا اسپیشل فورسز، جس میں ڈیلٹا فورس تھی، جس میں اسپیشل بورڈ سروس SBS جس کو کہتے ہیں، ایک SAS ہوتی ہے اسپیشل ایئر سروس، ایک SBS ہوتی ہے برٹش کی، اور جرمن کمانڈوز، لفظ پراپر کمانڈوز ہے ان کا، وہ لوگ آئے اور انہوں نے لوکلس کو ہائر کیا، اور جو کہ وار لارڈ سے احمد شاہ مسعود کے ساتھ ایسوسیٹیڈ، اور ان کو لے کے آئے کہ اسامہ بن لادن کو ہم ہنٹ کرتے ہیں. اچھا، یہ جو کہتے ہیں بڑا کیو کمپلیکس ہے اور بڑے کمپلیکس کیوز ہیں اور نیچے گراؤنڈ میں پہاڑ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ وہاں جائیں گے آپ کو نظر آ جائیں گے سمپل کیوز ہیں، اتنا ہائپ دیا گیا اس کو. خیر وہاں پہ جب یہ اور ابھی میں آپ کو پھر اگین اس پلیٹ فارم سے کبھی بھی کوئی بات، شاید میری جو انویسٹیگیشن کی باتیں ہیں بالکل آئی ایم لائبل ٹو اٹ، کوئی بھی آ کے مجھ سے اس پہ کویشچن کر سکتے ہیں، بٹ اگین آئی وڈ سے یہاں پہ فیکٹس اینڈ فگرس پہ ہی بات ہوگی. آپ اگین انٹرویوز اینڈ بہت سارے لیک ڈاکومنٹس CIA کے بہت سارے لیک ڈاکومنٹس فرام دی یورپین انٹیلیجنس ایجنسیز آر اویلیبل آن دی اوپن سورس. یہ ایک بہت مس کمیونیکیشن کا آپریشن تھا. اب آپ اپنی غلطی بھی مانیں نا، اب اسامہ بن لادن کو کیوں نہیں پکڑ سکے. آن گراؤنڈ آپ جن لوگوں کے اوپر ریلائی کر کے گئے، گراؤنڈ کمانڈرس، یعنی جو آپ کے پاس ناردرن الائنس کے لوگ تھے، رمضان کا مہینہ تھا، وہ دن کو جاتے تھے پہاڑوں میں، واپس آ جاتے شام کو. ہم تو جی آگے نہیں جائیں گے، ہم نے تو روزہ افطار کرنا ہے، ہم نے رات کو سحری کرنی ہے. امریکن اس کے اوپر بہت غصے تھے. پھر امریکن نے آہستہ آہستہ جب جا نہیں جاتے تھے وہاں پہ بمباری کراتے، میسو قسم کی B-1B لانسر جہازوں سے اور B-52 سے بامبنگ کرائی گئی اس کے اوپر، کیوز کے اوپر. اسامہ بن لادن کو ریڈیو پہ سنا جاتا تھا. جب آپ ریڈیو پہ سن رہے تھے تو آپ ایکوریٹ بمباری کیوں نہیں کر رہے تھے؟ پھر جنرل ٹامی فرینکس جو کہ سینٹ کام کے چیف تھے، ان تک بات گئی کہ ہمیں ری انفورسمنٹ چاہیے. US مرینز ور ڈپلائڈ ان کندھار، اور جو وہاں پہ اسپیشل فورسز ڈپلائی تھی تورا بورا میں، وہ بار بار کال ان کر رہے تھے کہ ہمیں مرینز بلائیں تاکہ ہم بلاکنگ پوزیشنز لگائیں. مرینز کیوں نہیں دیے گئے آج تک؟ سینٹ کام کے جو ابھی تو ریٹائرڈ ہیں جنرل ٹامی فرینکس، ان سے پوچھا گیا، وہ جواب دینے کو تیار ہی نہیں اس بات کے اوپر. آپ کے ابھی اسپیشل فورسز ڈیلٹا فورس کے لوگ ہیں جو بہت پوڈ کاسٹ پہ آتے ہیں، ٹائم نہیں ہے میں نام لینے شروع کروں گا، ان کے پوڈ کاسٹ آپ سنیں. وہ خود کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ نو کہ کیا مس کمیونیکیشن ہو رہی تھی. ہم کہتے تھے ہمیں یہاں پہ بامبنگ چاہیے، ہمیں وہاں پہ ری انفورسمنٹ چاہیے، نہیں دیتے تھے. آپ کیوں نہیں دے رہے تھے؟ کہ آپ خود کمپلیسنٹ تھے اسامہ بن لادن کو یہاں سے بھگانے میں؟ اگین آئی وڈ سے کہ ایسا بھی ہوا ایک فائنل مومنٹ پہ یہ اسامہ بن لادن کے کیف تک پہنچ گئے، اور 17 کو آپریشن ختم ہوئے 2001، 16 کو یہ پہنچ گئے تھے بالکل. تو جو گراؤنڈ پہ ان کے پاس، کیونکہ یہ 100 اسپیشل فورسز تھے، تو انہوں نے کہا اگر ہم ریڈ کریں گے تو ہمیں بہت کیجویلٹیز ہو سکتی ہے. تو انہوں نے گراؤنڈ والوں کو بلایا، ناردرن الائنس والوں کو، وہ انکاری ہو گئے. ان کے کمانڈر نے کہا کہ میری بات چیت چل رہی ہے، ان سے میں سرنڈر کرواتا ہوں. اس کے اوپر ڈیلٹا فورس کے لوگوں کی، امریکن ڈیلٹا فورس کے لوگوں کی، اور جو لوکل احمد شاہ مسعود کے لوگ تھے، ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی، ایک دوسرے کے بندوقیں تان لی. 2-3 گھنٹے تو یہ اس میں لڑائی میں ضائع کر دی. یہ سارا مس کمیونیکیشن آپریشن جو آپ کا ہوا، اسامہ بن لادن جس کی وجہ سے وہاں سے بھاگ گیا، تو اس کا قصور کس کا ہے؟ آپ نے کبھی پوچھا؟ آپ نے کبھی کسی کو پروسیکیوٹ کیا، کسی سے سوال کیا کہ یہ بندہ اگر یہاں سے نکل گیا تو یہ لڑائی کتنی پرولونگ ہو جائے گی؟ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن پاکستان ہے. بالکل پاکستان نہیں آیا. آئی وڈ سے اگین
through my investigations. He went on to پچیرا گام سے وہ نکلا, ابھی میپ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, روہیداد گیا, روہیداد سے وہ گوشتہ گیا. گوشتہ از اے فیمس ڈسٹرکٹ ان ننگرہار جہاں پہ یہ ہمارا سلالہ کا انسیڈنٹ ہوا تھا امریکنس کے ساتھ. اینڈ فرام دیر ہی وینٹ ٹو کنڑ پروونس, خاص کنڑ جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ. اینڈ دین ہی وینٹ ٹو نورگل, اینڈ فرام نورگل ہی وینٹ ٹو درہ پیچ ڈسٹرکٹ. وہاں پہ جا کے اسامہ بن لادن نے اپنی پناہ گاہ بنا لی. So since 2001 till 2006, probably late early 7, he was there. یہ 4-5 سال اسامہ بن لادن اپنے بیٹے, چھوٹے بیٹے حمزہ بن لادن جو کہ اب القاعدہ کو چلا رہا ہے افغانستان میں, اور ڈاکٹر ایمن الزوائری کے ساتھ یہ وہاں پہ رہ رہا تھا درہ پیچ میں. اس کو ایسے پیچ درہ بھی کہتے ہیں, درہ پیچ بھی کہتے ہیں. اور گلبدین حکمت یار فیمس حزب اسلامی کے کمانڈر جب کابل میں بیٹھے ہوئے, ہی واز ہز نیبر. آلدو دونوں کا ایک ٹسل تھا, ٹرسٹ نہیں کرتے تھے حکمت یار کے اوپر. اور درہ پیچ میں امریکن نے 2002 سے لے کے 2007 تک 3 فارورڈ آبزرویٹری پوسٹ بنائی, وہاں پہ ان کے اسپیشل فورسز رہتے تھے. اسامہ بن لادن واز لیونگ ویری کلوز نیئر بائی ٹو 3 امریکن بیسز ان درہ پیچ. آپ کیوں فیلئر ہوئے؟ ایک انسیڈنٹ آیا جب امریکن فورسز آئے ان کے اوپر درہ پیچ میں, اینڈ دے رین اوے. And Osama bin Laden, along with Dr. Ayman al-Zawahiri, along with his son Hamza bin Laden, they were taking refuge in a mountain top. اور 3 دن وہاں پہ رہے بغیر کھانے پینے کے. امریکن فورسز سرچ کر کے پھر چلی گئی تو یہ ملے نہیں. اور ان کا شک ہمیشہ گلبدین حکمت یار کے اوپر جاتا تھا کہ یہ بندہ تھوڑا ڈائسی ہے, اس کا پتہ نہیں لگتا, تو ہم اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ وہاں پہ رہا. تو آپ لوگوں نے اس کو کیوں نہیں پکڑا؟ ٹھیک ہے. تو یہ اس کے بعد اسامہ بن لادن 2006 کے آنورڈس ہی شفٹڈ ٹو پاکستان. ہاں, دین ہی کیم ٹو چترال. اور اس وقت کی میڈیا رپورٹس آپ سب اٹھا کے دیکھ لیں, لیک ڈاکومنٹس, کہا جاتا تھا ایز ان چترال. یس, ہی واز دیئر. اور اپنا اپیئرنس وغیرہ چینج کر کے اپنی مسز اور بچے کے ساتھ ہی وڈ ٹریول ٹو فرام دیئر ٹو چارسدہ, فرام چارسدہ کلوز بائی ٹو پشاور, اینڈ دین ہی وینٹ ٹو ایبٹ آباد ان 2007 لیٹ. From 7 late till 2011 till his death he was there. But گھر سے بالکل باہر نہیں آنا. اور لوگ کہتے ہیں ٹریس نہیں ہو سکتا تھا. اور یہ دیکھیں انٹیلیجنس کمیونٹی نا آپ کو آپ کے ٹریکس پہ ٹریس کرتی ہے, آپ کے ڈیجیٹل اپیئرنس پہ اور فٹ پرنٹ پہ ٹریس کرتی ہے. آپ سب کچھ بند کر دیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. حارث صاحب نے جرنی بتائی اسامہ بن لادن کی تورا بورا سے ایونچولی ٹو ایبٹ آباد. تو اس میں کیوں جو CIA اور پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ کیوں نہیں ٹریک کر پائیں اسامہ بن لادن کو؟ اچھا, جب تک 2001 سے میں نے تو آپ کو بتا دیا 2006 تک وہ تو ان کی رسپانسبلٹی تھی وہاں پہ. جی ٹھیک ہے, آپ کو کرنا چاہیے. اینڈ آئی ڈیمونسٹریٹڈ اٹ ٹو یو دیٹ ہاؤ دے فیلڈ آل دا ٹائم. پاکستان دیکھیں اس وجہ سے نہیں کر سکا نا کہ پاکستان تو آلریڈی ایک بہت میجر پوش لڑ رہا تھا القاعدہ کے خلاف. القاعدہ واز اینیمی نمبر 1 آف پاکستان. اور یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ امریکنس کی بہت انٹیلیجنس شیئرنگ اور گراؤنڈ پہ ان کے لوگ یہاں پہ تھے پاکستان میں, اس پہ بھی انکار نہیں کرنا چاہیے. ایلائز تھے ڈیفینیٹلی. تو بٹ پاکستان کی لڑائی بہت پھیل چکی تھی. پاکستان واز انگیج ان القاعدہ ود القاعدہ. پاکستان واز انگیجڈ ود دا TTP. بہت بڑی لڑائی شروع ہو چکی تھی, اس پہ ہم بہت پروگرام کر چکے ہیں. پاکستان واز انگیجڈ ود افغان طالبان. ایک پریشر آ رہا تھا امریکنس کا, آپ ان کے خلاف کام کریں. اور پاکستان کو بھی فیل ہو رہا تھا کہ یہ اب القاعدہ سے ہٹ کے افغان طالبان پہ کیوں جا رہے ہیں. آپ کا تو ایک مشن ہے, آپ اس پہ رہیں نا. آپ جب ڈائیورٹ کریں گے تو ہمیں بھی آپ ڈائیورژن میں لے کے جا رہے ہیں, ہماری لڑائی پھیلتی جا رہی. تو پاکستان پلیٹ واز ویری مچ فل آن دس اکاؤنٹ. تو وہ اس وجہ سے شاید آپ کہہ سکتے ہیں. اور اگین آئی وڈ سے ون اور مسنگ آف این انٹیلیجنس ہوتی ہے. میں نے آپ کو مثال دی ہے 9/11 کی, میں نے آپ کو مثال دی 7/7 کی مثال دی, ممبئی اٹیکس کی مثال دی, اسرائیل کے ساتھ ابھی غزہ کی مثال دی. اتنے بڑے بڑے ان کے انٹیلیجنس فیلیور ہوئے. ایک اسامہ بن لادن ایک شخص ہے, وہ اس 25 کروڑ کی آبادی میں پھر رہا ہے اپنا سب فٹ پرنٹ بند کر کے. تو بہت مشکل ہوتا ہے. اب آپ کہتے ہیں کیوں فیلیور ہوا امریکنس کا. دیکھیں ایک ایلیکس اسٹیشن بنا, جس طرح میں نے آپ کو کہا 1996 سے 2005 تک یہ پراپر ایک CIA کا ایک اسٹیشن تھا جو صرف اسامہ بن لادن پہ کام کر رہا تھا. اور CIA نے 2005 میں اس کو بند کر دیا. کیوں بند کر دیا آپ لوگوں نے؟ آپ جی ہم آپ کا اینیمی نمبر 1 ہے نا, آپ نے وہ بند کر دیا, ہمیں اسامہ بن لادن مل نہیں رہا. ایک خاتون تھی الفریڈا شور, جس کو باکاسکی جن کا کور نیم ہے, وہ اس کے پیچھے لگی رہی کہ نہیں میں اس کو ہنٹ ڈاؤن کروں گی. اینڈ شی ان ہر اون پرسنل کیپیسٹی
شی واز ڈوئنگ آل دس. اور دیر واز CIA میں ٹرمینالوجی استعمال ہے سسٹر ہوڈ کی. تو بہت CIA کی کیس آفسرس تھیں جو کہ اس کے اوپر کام کرے اسامہ بن لادن کے اوپر, بٹ شی واز دا لیڈنگ ون, تو جس وجہ سے ان کا نام بہت زیادہ آیا. اس کے آگے اگر ہم چلتے ہیں تو CIA کو لیڈز نہیں مل رہی تھی کہ اسامہ بن لادن بالکل فٹ پرنٹ بند کر کے کہاں چلا گیا. 2 لوگ تھے جن کو انہوں نے پکڑا. ایک تو بندہ تھا حسن گل کے نام سے, اس کو عراق میں پکڑا. اینڈ ہی نیمڈ اونلی ون کوریئر, الکویتی. اب اس کو پتا تھا کہ نہ آگے نہ پیچھے, مجھے الکویتی کا نہیں پتا ہو از دس گائے, بٹ ہی از دا اونلی ون ہو کین لیڈ یو ٹو اسامہ بن لادن. CIA لگی رہی, یہی الفریڈا شور اور ان کی باقی کیس آفسر خواتین, اور یہ الفریڈا شور پاکستان میں US ایمبیسی کی کیس آفسر یہاں پہ بھی رہی کافی عرصہ. اینڈ شی واز انجرڈ ان میریٹ بامبنگ آلسو ان 2008 میں جو ہوئی تھی. تو وہ حسن گل کو جب اس نے کہا, پھر عمار البلوچی ایک بہت فیمس کریکٹر, اگین خالد شیخ محمد 9/11 پلانر, ان کا کازن, who was caught from Karachi in 2003, he also named al-Kuwaiti. اینڈ الفریڈا شور نے ان کا انٹرویو کیا جا کے افغانستان میں ایک بلیک سائٹ کے اوپر. تو الکویتی کا نام 2-3 دفعہ جب چلا تو لوگوں نے کہا, انہوں نے کہا کہ یہی ایک بندہ ہے جو کہ ہمیں لے کے جا سکتا ہے اسامہ بن لادن تک. یہ لگے رہے, ہمت کرتے رہے, بٹ ان کو کوئی ٹریس نہیں ملا کہ ہو از دس الکویتی. اور الکویتی کا نام صرف الکویتی ہی رہا. 2006 میں اب یہ بھی ایک میں آپ کو بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ایک یہاں پہ دے دوں. دس مے بی اے میجر لیگ فرام آر انٹیلیجنس ایجنسیز ان پاکستان. اٹ واز گیون ٹو دا CIA کہ جی الکویتی نام کا جو شخص ہے, ہز ریئل نیم از ابراہیم سعید یا ارشد خان. ہی از دا گائے, ہز فیملی لیوز ان کویت. اس کی ساری فیملی, ہی از اے پشتون. اس کے باپ بہت پہلے کویت گیا ہوا, مزدوری کرنے کے لیے گیا تھا, اینڈ وہ وہاں سے انڈوکٹرینیٹ ہو کے القاعدہ کے ساتھ ہو کے اسامہ بن لادن کے قریب ہو کے بہت چلتا رہا. بٹ ہی از دا گائے, یہ اس کی آئیڈینٹی ہے, یہ اس کا نام ہے. ہمیں بھی نہیں پتہ ہے بندہ کہاں پہ. اگر آپ اس کو ٹریس کر سکتے ہیں, دس کین لیڈ یو ٹو اسامہ بن لادن. ان 2007 CIA got the hook کہ who is ابراہیم سعید اور رشد خان, who was his family in کویت. کیونکہ اب آپ کو لیڈ مل گئی ہے نا, اب آپ کو بندے کا نام مل گیا ہے 4-5 سال کی محنت کے بعد, اور آپ کو پاکستان نے نام دیا. حالانکہ پاکستان کو بھی نہیں پتا تھا کہ پاکستان نے کہا یہ بندہ یہاں پہ نہیں ہے, ہم اس کو ٹریس کر رہے ہیں, اس کے ویئر اباؤٹس ہمیں یہاں پہ نہیں مل رہے ہیں. آل اس کی فیملی ڈیفینیٹلی, اگر الکویتی اس کا کونیا ہے یا نام ڈیگور ہے, اس کی فیملی وہاں پہ ہوئی. تو CIA ٹریکڈ ٹریسڈ, ان کو پتہ لگا یہاں پہ ان کی فیملی ہے. تو جتنی اس کی فیملی کے, اس کے 8 بھائی ہیں جو وہاں رہتے ہیں کویت میں, اسٹل دے لیو دیئر دا فیملی, ان کو انہوں نے سننا شروع کر دی. اب یہاں پہ دنیا میں ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, نیشنل سیکیورٹی ایجنسی ہے NSA. ایک CIA ایک FBI کا نام سنا ہوگا. NSA امریکہ کی ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے, NSA نیشنل سیکیورٹی ایجنسی. یہ پوری دنیا میں ایز ڈراپنگ کرتی ہے. سمیہ, آپ کا واٹس ایپ, آپ کا فیس بک, آپ کا ای میل, آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹس, آپ کا بینک اکاؤنٹس, NSA کین موو ان ٹو اٹ اینی ٹائم. یہ ان کے پاس اتنی ایکسیس ہے چیزوں کی. یہ جو ہم کہتے ہیں نا واٹس ایپ اور یہ سب کچھ ہمارا, ڈیفینیٹلی اٹ از آل ان دی ہینڈز آف دی NSA. اینڈ NSA از لسننگ ان ٹو ایوری تھنگ, دے آر ٹریکنگ یو ایوری ویئر. NSA کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ ان کے, دے اسٹارٹیڈ ٹریکنگ ڈاؤن دا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ آف ابراہیم سعید بائی امین الکویتی کی فیملی کے, کہ اس کو تو کال آئی گی. تو اسامہ بن لادن جب ایبٹ آباد میں رہ رہا تھا تو یہ جاتا تھا ہر دفعہ نیا فون لے کے, نئی سم لے کے, کیونکہ اس ٹائم پاکستان میں سم آرام سے مل جاتی تھی. اب تو آپ کو تھام امپریشن پہ اور بڑا کوئی ریکارڈ دینا پڑتا. تو واٹ ہی وڈ ڈو از کہ یہ اس گھر سے دور جا کے تو یہ فون لے کے, نیا فون لے کے, نئی سم لے کے, یہ کبھی اسلام آباد, کبھی پنڈی, کبھی پشاور, تو وہاں سے اپنے گھر کال کرتا تھا کویت میں. اینڈ ہی وڈ آسک فار منی. تو وہ پیسے میں ٹرانسفر ہوتے تھے تھرو وائر اینڈ تھرو ڈفرنٹ مینز اینڈ کمیونیکیشن, ہونڈین حوالہ سے, اور ہی وہ پک دا منی اینڈ گو بیک ٹو دا کمپاؤنڈ ان ایبٹ آباد. تو اس طرح سے ہی واز ٹریک ڈاؤن. اور 2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد, 4 مہینے بعد کہیں یہ کال آتی تھی. تو NSA اسٹارٹیڈ پیکنگ اٹ ان 2007. بائی 2009 ان کو پتہ لگا کہ اچھا یہ کہانی ہے, یہ بندہ ہے, اور
ان کی پھر گراؤنڈ کے اوپر انہوں نے سرویلنس لگائی، اور اس پہ بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. پوری دنیا میں ہمارے بھی لوگ، ہندوستان میں بہت جگہ لوگ ہمارے لیے کام کرتے ہوں گے، ان کے لیے بھی کرتے ہیں. یہ کوئی ون سائیڈڈ افیئر نہیں ہوتا، ہر انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہوتی ہیں. انہوں نے ٹریک ڈاؤن کیا، فائنلی دے گاٹ ہوک آف ہم ان 2009 and 10، اور کہ یہ کہاں جاتا ہے، کس گھر میں جاتا ہے. پھر وہاں پہ تھرو شکیل آفریدی جو ڈاکٹر تھے ابھی تک پاکستان کی قید میں، انہوں نے ایک فیک پولیو کیمپین چلائی جس سے DNA کا پتہ لگ گیا کہ جی واقعی میں یہ فیملی یہیں پہ ہے. کیونکہ اسامہ بن لادن کے ابھی بھی تو بیٹے ہیں نا، جو پیرس میں بھی رہ رہے ہیں، یورپ میں بھی رہ رہے ہیں، سعودیہ میں بھی رہ رہے ہیں. تو میچ کیا گیا، چیزوں کو پتہ لگا، ڈرون اڑائے گئے، وہاں سے کنفرم کیا گیا ویژول سے، اور اس کے بعد جو آپریشن ہوا وہ سب کے سامنے ہے. پاکستان کمپلیسنٹ تھا نہیں تھا، وہ ایبٹباد کمیشن رپورٹ جب آئے گی، جسٹس جاوید اقبال نے 700 صفحوں کی ایک رپورٹ بنائی، 300 سے اوپر لوگوں کو بلایا، ایکس DGI سے جنرل پاشا کو بھی بلایا گیا. وہ جب رپورٹ آئے گی لوگوں کو پتہ لگ جائے گا پاکستان کمپلیسنٹ تھا نہیں. وہ تو ایک الگ سٹوری ہے. بٹ کمنگ ٹو دس سٹوری کہ یوں آپ اسامہ بن لادن تک پہنچے. اب سوال یہ ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اسامہ بن لادن یہاں نہیں تھا. بالکل تھا. دیکھیں اگر وہ نہ ہوتا تو اس کے بعد ایمن الظواہری کو اپوائنٹ کیا گیا امیجیٹلی ایز القاعدہ لیڈر. اور اب یہ بھی سوال ہے کہ ایمن الظواہری کو بھی تو ابھی مار دیا گیا افغانستان میں، کابل میں 2022 میں. اس کے بعد تو کوئی سکسیسر نہیں اپلائی کیا گیا، اپوائنٹ کیا گیا سوری. اس کی بھی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں پاکستان کا ہولڈ نہیں القاعدہ کے اوپر. تو ان کا جب لیڈر ہلاک ہوا یہاں پہ 2011 میں، تو انہوں نے امیجیٹلی ایمن الظواہری کو اپوائنٹ کر دیا. بٹ ایمن الظواہری جب ہلاک ہوتا ہے تو اس کا ابھی اپوائنٹ نہیں کیا گیا سکسیسر. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان طالبان کا بہت پریشر ہے القاعدہ کے اوپر، کیونکہ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں. افغان طالبان کا ابھی تک آفیشیل سٹانس یہ ہے کہ ایمن الظواہری یہاں پہ نہیں تھا. تو اگر القاعدہ اپوائنٹ کرے گا تو یہ کنفرم ہو جائے گی یہ خبر. حالانکہ سیف العدل اینڈ حمزہ بن لادن آر لیڈنگ القاعدہ رائٹ ناؤ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ القاعدہ کے اوپر پاکستان کا ہولڈ نہیں تھا. جو کہتے ہیں نا ٹیررسٹ کا فاؤنٹین ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو اگر ہمارا زور ہوتا القاعدہ کے اوپر، پاکستان کا اتنا ہی پریشر ہوتا، تو پاکستان القاعدہ پہ پریشر ڈال کے کہہ دیتا کہ جی آپ سکسیسر نہ اپوائنٹ کریں. سکسیسر نہیں اپوائنٹ کرتے تو سٹوری انسالوڈ رہ جاتی، اور پاکستان ایک نیریٹو لے کے بلڈ کر دیتا کہ دیکھیں یہاں پہ اسامہ تھا ہی نہیں، سکسیسر ہی نہیں آیا، تو کہاں سے آپ ثابت کریں وہ یہاں پہ تھا. جس طرح بھی افغان طالبان کہہ رہے ہیں کہ آپ ثابت کریں یہاں پہ ایمن الظواہری تھا، کیونکہ سکسیسر بھی نہیں اپوائنٹ ہوا. تو پاکستان بھی یہ کر لیتا ہے. اس سے آپ کو کلیئرلی پتہ لگتا ہے کہ پاکستان کا، اور یہ ان لوگوں کو وہ جواب ہے جو کہ یہ فاؤنٹین آف ٹیرر کا نام ہم پہ لگاتے ہیں. یہ ان لوگوں کو جواب کہ افغان طالبان کا ہولڈ ہے، ہمارا نہیں ہے ان کے اوپر، القاعدہ کے اوپر. تو یہ اسامہ بن لادن کی ٹوٹل جرنی کی سٹوری تھی. ونس این انٹیلیجنس فیلیور، ون ٹائم این انٹیلیجنس فیلیور تھا. تو اس کو لے کے اگر آپ نے ایز یو سیڈ ویری رائٹلی کہ چیری پیکنگ کرنی ہے تو لیٹس ڈو اٹ. آپ کے اگینسٹ تو بہت، ابھی تو میں نے صرف ایک کیس بتایا ہر ملک کے اگینسٹ، بہت سارے کیسز جو آپ کے ملک کے اندر ہوئے. بٹ اگر آپ نے پنچنگ بیک کرنا ہے تو پھر لیٹس ڈو اٹ. اور لاسٹلی ونس اگین ہمارے لوگوں کی آئی وڈ ڈیفینیٹلی یوز دا ورڈ نالائکی ہے کہ ہم اس کیس کو کبھی ڈیفینڈ ہی پراپر طریقے سے نہیں کر پائے کہ کیا ہوا. اسامہ بن لادن واز ان افغانستان. میں نے آپ کو کوانٹیفائبلی بتایا سب چیزوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ. اس میں اور ڈیٹیل میں جانے آئیں، آپ نے اس پہ ڈسکشن کرنی ہے، آلویز اویلیبل. بٹ یہ کہنا ہے کہ جی پاکستان کا فیلور ہے اور پاکستان اس میں کمپلیسنٹ تھا، پاکستان نہیں کر سکا، تو دیٹ از ویری رانگ. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، بہت کہا جاتا ہے کہ جی اسامہ بن لادن کی ڈیڈ باڈی نہیں دکھائی گئی اور اس سے پروف نہیں ہوتا کہ وہ یہاں پہ تھا یا نہیں. تو ابھی تو سکسیسر کے اپوائنٹ ہونے سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسامہ بن لادن وہ تھا یا نہیں تھا. تو اس کی ڈیڈ باڈی کیوں نہیں دکھائی گئی؟ دیکھیں اسامہ بن لادن تک جب نیوی سیلز US اسپیشل فورسز پہنچے تو وہ اپنی بیوی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کے پیچھے کھڑا. تو دا گائے ہو ریچڈ ہی فائرڈ 3 ہالو پوائنٹ راؤنڈس. تو ہالو پوائنٹ راؤنڈ ٹیکنیکلی اسپیکنگ جب جو لوگ ہالو پوائنٹ راؤنڈ فائر کر چکے ہیں ان کو بہت کلیئرلی پتہ ہو جب ہالو پوائنٹ راؤنڈ لگتا ہے وہ بالکل کھل جاتا ہے، جو امپیکٹ پہ وہ گولی کھلتی. اس کو 3 ہالو پوائنٹ راؤنڈ. تو ہی واز کٹ ان ہاف. اس کا چہرہ یہاں سے بالکل ہی الگ ہو چکا تھا. تو اس کی اگر آپ کو تصویر دکھائی جاتی بھی ایز ڈیجیٹل پروف کے طور پہ، آپ کو کوئی بھی اگر یہ سوال کرتے تو آپ اسے کیا آئیڈینٹیفائی کر لیتے؟ نمبر 1. نمبر 2، ڈیجیٹل فٹ پرنٹ بنانا آج کل کی دنیا میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر آپ کو یہی فٹ پرنٹ چاہیے تھا 2 باتیں ہوگی.
تو ایک بات اس کو کلیئر کر لیں کہ ہی واز ڈیفینیٹلی کلڈ دیر ود ہالو پوائنٹ شاٹس. اس کا چہرہ بالکل ریکگنائزیبل سارٹ آف میں تھا, بٹ اگر ایک لے مین کو دکھائیں ان کے لیے نہیں ہوگا, کیونکہ جب اس کی ڈیڈ باڈی واپس لے کے گئے یہ ننگرہار میں, جلال آباد میں ایئر بیس پہ, تو اس کے ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ سب کچھ ہوئے تو ان سے آئیڈینٹیفائی ہو گیا. نمبر 1. نمبر 2, ڈیڈ باڈیز ہینڈ اوور کی جاتی ہیں, بالکل کی جاتی ہیں لوگوں کو, ملیٹنٹس کی, بٹ یہ اگر آپ کو ہینڈ اوور کر دیتے اور اس کی کور بنا دیتے تو ڈیفینیٹلی امریکن ورژن کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں کہ اس سے بہت ایک وہ ملتا لوگوں کو, جہادی مائنڈ سیٹ کے جو لوگ ہیں کہ جی یہ کور ہے. آج ملا عمر کی کور بھی ہے زابل میں, وہاں پہ بھی لوگ جاتے ہیں. کوئی گیا ہو تو آپ جا کے دیکھیں وہاں کیسے لوگ عقیدت ہوتا ہے, احترام کا وہ چل رہا ہے, اور وہ جہاد کا ایک وہ مطلب آپ کی ایک ایسوسیشن ہو جاتی ہے اس چیز کے ساتھ. تو آئی ایم ویری مچ ان لائن ود دی امریکن پالیسی کہ اس کو نہیں دکھانا چاہیے تھا, اس کور کو اور اس چیز کو. اینڈ دا وے دے buried it in the sea, I would say, تو وہ بالکل رائٹلی they did it, اس میں کوئی وہ مذائقہ نہیں ہے. جی بہت شکریہ حارث, آپ نے ہمیں ایک کوانٹیفائبل اور ایویڈنٹ طریقے سے بتایا کہ کیسے اسامہ بن لادن کی جرنی کیسی تھی, اور اسپیسیفکلی یہ کہ پاکستان کے کیس میں جیسے ہمیں جو ہے وہ چیری پکنگ کی جاتی ہے ایویڈنس کی, اس طرح ہم باقی کنٹریز کو بھی کال آؤٹ کر دیتے ہیں ان کے انٹیلیجنس فیلئر کے کیسز میں بھی. اور پاکستان ان دس کیس از ناٹ پرپیٹریٹر بٹ انسٹیڈ اے وکٹم آف ٹیررزم. اگلے ایپیسوڈ میں ہم ایک نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ آئیں گے. پلیز ٹیون ان ٹو فائنڈ آؤٹ مور. تھینک یو.